سورہ صافات آیت نمبر 112، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے۔ آپ سوچنے لگے اس بڑھاپے میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے۔ آپ نے فرشتے سے کہا، فرشتے سے آپ نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے؟ تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ سورہ ہجر میں آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ آیت نمبر 56 میں حضرت ابراہیم کا جواب، ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا؟ یہ بشارت حضرت سارہ نے بھی سن لی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ عزیزان گرامی، اولاد کی خوشی مردوں سے زیادہ عورت کو ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بشارت سن کر ہنسنے لگی۔ رب تعالیٰ نے نہ صرف حضرت اسحاق کی بشارت دی بلکہ حضرت اسحاق کے گھر حضرت یعقوب کی بھی بشارت دی، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں اسے یوں بیان کیا گیا، اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ جب حضرت بی بی سارہ کو نہایت تعجب ہوا اور تعجب کی حالت میں کیا کہا، رب کریم سورہ ہود کی آیت میں فرماتا ہے، کہا ہائے تعجب، کیا میرے یہاں بیٹا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں عزتوں والا ہے۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی والیوم 5 پیج نمبر 50 پر نقل فرماتے ہیں، اس آیت میں حضرت سارہ کو اہل بیت کہا گیا، جس سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ تمام انبیاء بشمول سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سمیت تمام عورتیں اہل بیت میں شامل ہیں۔ جن کے یہاں اہل بیت کا دائرہ تنگ ہے وہ اس آیت سے، اس واقعے سے ہوش کے ناخن لیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت پر دعائے شکر، سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 پر۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔